وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، اور یہ بڑی برکت والی ہے تاکہ وہ لوگ اس پر تدبر کریں، اس کی آیات کے اوپر، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 29 سورہ صاد، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور سورہ صاد کا یہ والا حصہ وہ ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ وہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور ان دونوں قصوں کے بیان کا مقصد اس سیاق و سباق میں، اور پھر اس کے بعد دیگر انبیاء کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ان سب کے تذکرے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی جائے کہ پہلے انبیاء کے اوپر بھی تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں، اور آپ بھی صبر کیجئے، انہوں نے بھی صبر کیا تھا اور آپ بھی صبر کیجئے، جیسا کہ آیت نمبر 17 کے اندر اللہ کریم نے واضح طور پر فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مشن پر ڈٹے رہیے۔ تو جس طرح سابقہ انبیاء جو ہیں وہ اپنے اپنے مشن پر ڈٹے رہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ ان پر بھی تکلیفیں آئیں، ان پر بھی آزمائشیں آئیں، اور آپ پر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں، لہٰذا آپ اپنے سارے معاملات پر جو بھی کچھ آپ کو پیش آ رہا ہے اس پر صبر کیجیے۔ تو اس سلسلے میں جب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کر لیا ان کے قصے کا، تو اس کے بعد ایک خاص طور پر بات فرمائی گئی کہ جو قیامت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ قیامت نہ ہو، آخرت نہ ہو تو یہ دنیا کا مقصد بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔ یہ دنیا اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی، جو کچھ زمین و آسمان ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ یہ بے مقصدیت کا ایک گمان ہے کفار کا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ جو لوگ کافر ہیں، جو بات مانتے نہیں ہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ صرف یہ زندگی ہے، بس اس کو موج میلہ کر کے گزار جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ۔ کیا ہم ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو زمین میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کی طرح بنا دیں گے؟ کیا خیال ہے دونوں کا ایک جیسا حشر ہو جائے گا؟ بظاہر تو قبر میں دونوں چلے جاتے ہیں، مفسد بھی اسی قبر میں چلا جاتا ہے اور جو نیک آدمی ہے وہ بھی قبر میں چلا جاتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ ان کا حال ایک جیسا رہے گا؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا پھر جو متقین ہیں، نیک لوگ، تقوی والے، ہم ان کو بدکاروں کی مانند بنا دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کا انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بتانے کے بعد پھر فوراً اللہ کریم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ کتاب جو ہے، کتاب، یہ ہے ایک کتاب، یہ اس لیے نازل ہوئی ہے، انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف اس کو نازل کیا ہے، مبارکن، یہ برکت والی بھی ہے، اور لیدبروا آیاتہ، اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر فرمائیں، تدبر کریں۔
وَلِيَتَّذَكَّرَ اُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے جو ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ گویا کسی نے اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے اور آخرت میں برے انجام سے بچنا ہے اور اچھے انجام کی طرف جانا ہے اور اچھے انجام کی کوشش کرنی ہے، تو اس کے لیے واحد ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے، یا پھر صاحب قرآن ہے، جنہوں نے قرآن کے بارے میں جو ساری اس کی تفصیلات ہیں وہ بتانے کی ذمہ داری اللہ نے ان کی لگائی تھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جیسے سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر جو ہے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پر ایمان رکھنے کا مطلب صاحب قرآن پر ایمان رکھنا ہے، اور قرآن پر غور و فکر کا مطلب صاحب قرآن کی فرمودات اور ان کی حیات طیبہ اور ان کی سنت پر غور و فکر ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا طریقہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ کتاب، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ آپ کی طرف اس کو نازل کیا گیا ہے، مبارک ہے، یہ برکت والی ہے کتاب، اور یہ صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ برکت والی کتاب تو ہے، اس میں برکت ہے، لیکن یہ برکت کے لیے نہیں ہے۔ اس میں شفا بھی ہے، لیکن یہ صرف شفا کے لیے نہیں ہے۔ اس سے نیکیاں ملتی ہیں، یہ صرف نیکیوں کے لیے نہیں ہے۔ لیدبروا آیاتہ، یہ اصل میں تدبر کرنے کے لیے ہے، اور تدبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور پھر اس پر عمل کی کوشش کی جائے۔ تدبر ہوتا ہی وہ ہے جس میں غور و فکر کیا جائے اور اس کے ساتھ پھر عمل کی کوشش کی جائے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر قرآن سارا پڑھ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے مطابق نہیں بنتا، تو اس مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اس نے قرآن پر تدبر نہیں کیا۔ تو قرآن پر تدبر کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن پڑھ جائے، قرآن کا عملی طور پر اثر اس کی زندگی میں نظر آئے۔ تو جب تک کوئی شخص قرآن پر تدبر کر کے اس کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کرتا، اس وقت تک وہ گویا وہ اس کا تدبر مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن کے حقوق میں سے ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ قرآن کا صرف پڑھنا یہ اس کا حق نہیں ہے، صرف یہ حق نہیں ہے، پڑھنا بھی قرآن کا حق ہے۔ تو 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے اس پر ایمان رکھنا، دوسرا حق ہے اس کو پڑھنا، اور تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا، لیدبروا آیاتہ، اس کی ایک ایک آیت کو سمجھنا۔ اور سمجھنے میں یہ بات شامل ہے کہ آپ فوراً غور و فکر کرتے ہوئے اس بات پر غور کریں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے، میرے اللہ نے اس میں مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے، تو میں وہ کروں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے جو ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ظاہر ہے بے عقل کو تو کچھ نہیں پتہ اس کے سامنے کیا پڑا ہوا ہے، تو جو شخص عقل والا ہے اس کو قرآن کی جو ساری نصیحتیں ہیں وہ سمجھ میں بھی آئیں گی، اور پھر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اس کو پڑھ لے اور سمجھ لے اور عمل کر لے اس کے اوپر۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اب گفتگو کا سلسلہ وہی چل رہا ہے کہ داود علیہ السلام، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، آیت نمبر 17 میں فرمایا تھا کہ ہمارے بندے داود علیہ السلام کو یاد کرو۔ اب یہاں فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیا، داود کو سلیمان عطا کیا۔ نعم العبد، اور سلیمان جو ہے وہ عام آدمی نہیں تھا، وہ بہت ہی اچھا آدمی تھا۔ بیٹا تو داود کا تھا اور داود بھی بہت اچھا تھا، تو اس کے بارے میں خود ہی اللہ کریم فرما رہا ہے نعم العبد، سلیمان بھی بہترین آدمی تھا، انہ اواب۔ پہلے باپ کے بارے میں آیت نمبر 17 میں فرمایا انہ اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا تھا۔ اواب کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، واپس آنے کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، کسی طرف سے منہ موڑ کر واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو اواب کا مطلب ہے بہت زیادہ رجوع کرنے والا۔ جب آدمی توبہ کرتا رہتا ہے، واپس آتا رہتا ہے، تو وہ اواب بن جاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام بہترین آدمی تھے، نعم العبد انہ اواب، اور وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے بھی تھے۔ اواب مبالغے کا صیغہ ہے۔
اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، اس وقت کو یاد کرو جب عرض علیہ پیش کیے گئے اس پر، بالعشی دن کے پچھلے پہر، عشی دن کے اس حصے کو کہتے ہیں جو زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک کا ہے، یعنی جب زوال ہو جاتا ہے اس کے بعد مغرب تک کا یہ جو پچھلا پہر ہے دن کا نصف آخر، اس کو عشی کہتے ہیں۔ تو عرض علیہ بالعشی، دن کے پچھلے پہر اس کے اوپر پیش کیے گئے الصافنات الجیاد۔ صافن جو ہے، صافنات صافن کی جمع ہے، تو صافن کہتے ہیں ایک خاص نسل کے اصیل گھوڑے کو، جس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ 3 پاؤں پہ جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ 3 پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور چوتھا پاؤں جو ہے اپنا یوں موڑ کے کھڑا ہوتا ہے، یہ اس کی خاص خصوصیت ہے۔ لہٰذا صافن جو ہے وہ گویا یہ اس کی مستعدی کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ چاروں پاؤں پہ کھڑا ہو کے وہ بالکل سست کبھی بھی نہیں ہو جاتا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک پاؤں جو ہے وہ اس کو موڑ کے، اپنے سم کو موڑ کے کھڑا رہتا ہے، تو گویا وہ بہت ہی مستعد ہوتا ہے، انتہائی اعلیٰ نسل کا اصیل گھوڑا ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں صافنات، سے مراد وہ اصیل گھوڑے ہیں، وہ نسلی گھوڑے ہیں جو انتہائی مستعدی کے ساتھ کھڑے ہونے والے۔ الجیاد، جیاد جو ہے جواد کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت تیز دوڑنے والے۔ کھڑے ہوتے ہیں تو صافن ہوتے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو جواد ہوتے ہیں، یعنی انتہائی تیز دوڑنے والے اصیل گھوڑے وہ پیش کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر دن کے پچھلے پہر میں۔ فقال، پھر کہا سلیمان علیہ السلام نے، انی احببت، میں نے دوست رکھا ہے، حب الخیر، مال کی محبت کو، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے میں نے اس مال کو، خیر سے مراد مال ہوتا ہے، قرآن حکیم میں جہاں کہیں خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ عام طور پر مال کی محبت، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو یہ انی احببت حب الخیر، میں نے مال کی محبت کو دوست رکھا ہے، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، حتیٰ یہاں تک کہ توارت بالحجاب، وہ گھوڑے چھپ گئے پردے میں۔ توارت، وہ چھپ گئے، یہ تواریت تھا اصل میں، تو یہ توارت کا مطلب وہ چھپ گئے، بالحجاب، پردے میں۔ اچھا، یہ اس کا ترجمہ تو یہ ہے جو میں نے عرض کر دیا، لیکن اس کی جو تفسیر ہے اس کے اندر 2 مختلف قسم کی تفاسیر کی جاتی ہیں، اور اس کے اندر پھر ونس اگین جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں نے عرض کیا کہ مختلف قسم کی کہانیاں ہیں، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی بائبل کے اندر اور اسرائیلیات کے اندر مختلف قسم کی کہانیاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں سمجھتے، وہ ایک جادوگر یا ایک بادشاہ کی حیثیت سے ان کو پیش کرتے ہیں، اس لیے وہ بڑی عجیب و غریب باتیں انہوں نے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہیں، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھی۔ اب یہ معاملہ کیا تھا، اگلی آیت کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر کے اندر کیا ہے۔ ردوہا علیہ، ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ گھوڑے پیش کیے گئے، تیز رفتار اصیل گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر پیش کیے گئے، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے مال کی محبت کو اس لیے دوست رکھا ہے، عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے میں نے مال کی محبت کو دوست رکھا ہے، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے جو ہے وہ چھپ گئے۔ ردوہا علیہ، میرے اوپر واپس لے کے آؤ، یعنی حضرت سلیمان نے یہ کہا کہ میرے اوپر واپس لے کے آؤ، ردوہا علیہ، لوٹاؤ میرے اوپر ان کو، یعنی میرے پاس واپس لے کے آؤ۔ فطافق مسحا بالسوق والاعناق، پس وہ لگا چھونے، مسحن کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ہاتھ پھیرنا، وہ ہاتھ پھیرنے لگا، بالسوق والاعناق،
ان کی گردن کے اوپر اور ان کے بالوں کے اوپر جو ہے وہ یعنی پنڈلیوں کے اوپر، سوق کا مطلب ہوتا ہے پنڈلی، اور آناک عنق سے ہے، اس کا مطلب ہے گردن کے اوپر اور پنڈلیوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہ کیا واقعہ تھا اور کیا کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اس ساری بات کو مفسرین نے دو طریقے سے بیان کیا ہے، اور دونوں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پھر جو الفاظ کے ظاہر سے جو تفسیر سمجھ آتی ہے وہ بھی میں عرض کر دوں گا۔ دیکھیں یہ جو عن ہے نا، عن انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہ عن کے بارے میں دو مختلف طرح سے تفسیر کی گئی ہے، اس سے پھر پوری اگلی تفسیر بدل جاتی۔ عن جو ہے ایک تو ہے سببیہ، اجل کے معنوں میں، کہ میں نے ترجمہ کیا ہے کہ میں نے یاد رب کی وجہ سے، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے مال کی محبت کو دوست رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ گھوڑوں سے مجھے ویسے کوئی محبت نہیں ہے، یہ دنیا کا مال ہے، مجھے ویسے کوئی محبت نہیں ہے، میں اگر گھوڑوں سے محبت کر رہا ہوں تو یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جہاد کے گھوڑے ہیں، اور یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے گھوڑے ہیں، اور جتنا بھی مجھے گھوڑوں سے محبت ہے یا کسی مال سے محبت ہے وہ صرف اللہ کی یاد کی وجہ سے ہے۔ لہذا جب انہوں نے گھوڑوں کو، اب یہ بات یہاں پہ یعنی بیان نہیں ہوئی، تو اصیل اور تیز رو گھوڑے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اس کو محبوب رکھا ہے، اور حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے۔ تو یہ جو وہ چھپ گئے ہیں، گھوڑے چھپ گئے، اس سے مراد یہ ہے، ایک پہلی تفسیر کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ گھوڑوں کی دوڑ کروائی، اور وہ کھڑے ہوئے دیکھتے رہے، اور گھوڑے جو ہے وہ بہت دور تک چلے گئے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ توارت بالحجاب، حتیٰ توارت بالحجاب۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کو واپس لائیں، ردوہا علیہ، وہ اتنی دور چلے گئے تھے کہ پھر ان کو کہا گیا کہ وہ واپس لے کے آئیں، پھر وہ واپس آئے۔ ظاہر تیز رفتار اور نسلی گھوڑے تھے، وہ بہت تیز دوڑے، ان کی گھوڑوں کی دوڑ کروائی، تو وہ جب دور چھپ گئے تو انہوں نے کہا ردوہا علیہ، اس کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ واپس لے کے آئے، فطافق مسحا بالسوق والاعناق، تو اس کی پنڈلیوں اور گردن کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے، جیسے پیار سے محبت سے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ یہ ایک تفسیر کے مطابق، اس میں دونوں باتیں، گھوڑوں کی دوڑ کروانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، گھوڑوں کی دوڑ کروانا، اور صرف اس لیے کہ گھوڑے جو ہیں وہ جہاد کے لیے تیار کیے جائیں، صرف اس مقصد کے لیے گھوڑوں کو تیار رکھنا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تو گھوڑوں کو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے تیار رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھوڑوں کی دوڑ کروائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی گھوڑوں کی دوڑ کروا دی، اور جب وہ چھپ گئے، دور چلے گئے، تو ان کا واپس لے آؤ، اور پھر اس کے گردن پر، پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار اور محبت سے گھوڑوں کے بالوں کے اوپر اور گھوڑوں کی گردن کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیر رہے تھے، اور ہاتھ پھیرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کی پیشانیوں میں اللہ نے خیر لکھ دی، ان کی پیشانیوں میں اللہ نے خیر لکھ دی ہے، اور خیر کیا ہے؟ الاجر والغنیمہ۔ خیر سے مراد یہ ہے کہ گھوڑا پالنے سے اجر بھی ملتا ہے اور مال غنیمت بھی ملتا ہے، یہ اللہ نے ان کی پیشانیوں میں لکھ دیا۔ یہ اور حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک گھوڑا جو ہے وہ اجر ہوتا ہے، ایک گھوڑا وزر ہوتا ہے، ایک گھوڑا ستر ہوتا ہے۔ جو گھوڑا جہاد کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اجر ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے جہاد کرنا ہے، اور ظاہر ہے مقصد یہی ہے کہ وہ اس نے جہاد کرنا ہے، لیکن باقی اپنے گھر کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھوڑا اس کے لیے اجر ہے، حتیٰ کہ اس کی جو وہ
لید وغیرہ کی صفائی کرتا ہے نا، اس دوران بھی اس کو اجر ملتا ہے ہر چیز کا، جتنا اس کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے سارا اس کو اجر مل جاتا ہے۔ یہ اس مقصد سے رکھا ہے کہ وہ جہاد کی نیت سے۔ اور بعض گھوڑے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ شو آف کرنے کے لیے، کہ میرا جو ہے وہ لوگوں کے اوپر دھاک بیٹھی رہے کہ میں کتنا امیر آدمی ہوں، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب ہم بڑے خوشحال لوگ ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ چھوٹی موٹی گاڑی نہیں ہوتی، ہمارے پاس جو ہے وہ بہت مہنگی گاڑی ہم رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں گاڑی، گھوڑے کو گاڑی کے طور پر سمجھ لیں، اور لوگ اس دور میں گھوڑے رکھتے تھے، آج کے دور میں لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں۔ تو ایک مقصد ہے جہاد تو اجر ہے، اور اگر شو آف کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے کیا ہے تو پھر وہ وزر ہے، گناہ ہے، پھر وہ جو کچھ بھی اس کا کرتا ہے سب گناہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر، جتنا مشغول رہتا ہے، گاڑی ورکشاپ پہ لے جاتا ہے، اس پہ سارا دن لگاتا ہے، گناہ ملتا ہے، اجر نہیں ملتا۔ اور اگر اس نے رکھا ہوا ہو اس کو جہاد کے لیے تو پھر سارے کاموں کا اجر ملتا ہے۔ اور تیسرا گھوڑا رکھنے والا وہ شخص ہے جس نے نہ تو جہاد کی نیت سے کوئی بہت اعلیٰ مقصد سے رکھا ہوا ہے، اور نہ ہی اس نے شو آف کرنے کے لیے رکھا ہوا، اس نے بس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھا، کہ ظاہر ہے کہ وہ اس خواتین نے بھی جانا ہوتا ہے، معاملات گھر کے اس نے چلانے ہوتے ہیں، تو اپنی سواری کے لیے اس نے رکھا ہے، کوئی بہت اعلیٰ نیت بھی نہیں ہے اور بہت بری نیت بھی اس کی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ستر ہے، یہ اس نے اس کا ستر چھپایا ہوا، پردہ ہے اس کا، یعنی اس کی ضرورتیں پوری کی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے نہ گناہ ہے اور نہ ہی اس کے لیے اجر ہے، بس ٹھیک ہے، اس کو اپنے ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا، قیامت تک اللہ نے گھوڑوں کے پیشانیوں میں خیر رکھ دی ہے، اور وہ خیر کیا ہے؟ الاجر والغنیمہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ گھوڑے خیر والے گھوڑے ہیں جو جہاد کے مقصد کے لیے رکھے جائیں اور اس کے لیے اعلیٰ مقصد ہو۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ پھیرنا بھی ثابت ہو گیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے کی دوڑ کروانا بھی ثابت ہو گیا۔ تو یہ جو تفسیر ہے کہ گھوڑوں کی دوڑ کروائی تھی اور گھوڑے چھپ گئے تھے، یہ ایک تفسیر ہے جو اس صورت میں ہے جب ہم عن کا ترجمہ اجل کرتے ہیں، عن کو سببیہ سمجھتے ہیں، کہ ترجمہ ہم اس کا یہ کرتے ہیں کہ میں نے یاد رب کی وجہ سے، رب کی یاد کی وجہ سے مال کی محبت کے ساتھ دوستی رکھی ہے، مال کی محبت کو دوست رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اس کا یہ تفسیر بنتی ہے، اور اس لیے تفسیر امام طبری وغیرہ نے اس تفسیر کو درست کہا ہے کہ گھوڑے ہی چھپ گئے تھے اور محبت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ اور اس کی امام طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول نقل کیا ہے کہ، اور وہ اپنی سند سے اور کہتے ہیں صحیح سند کے ساتھ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے، یقول جعل یمسح اعراف الخیل وعراقبها حبا لهم، کہ ان گھوڑوں کی محبت کے ساتھ اس کے جو ہے وہ مختلف حصوں پہ وہ ہاتھ پھیر رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام ہاتھ پھیر رہے تھے۔ تو گویا یہ ایک تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ جو عن ہے یہ ترجیح کے لیے ہے، عن بمعنی علی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دوست رکھا ہے اپنے مال کی محبت کو عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کے مقابلے میں۔ گویا میں نے اپنے رب کی یاد کے مقابلے میں مال کی طرف مائل ہو گیا، مال کی محبت کی طرف میں نے جھکاؤ کر لیا، ترجیح دے لی مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد پر۔ عن کا مطلب ہوگا علی ذکر ربی، گویا میں نے اپنے رب کی یاد پر یا اپنے رب کی یاد کے مقابلے میں، عن کا ویسے تو معنی سے ہوتا ہے، تو میں نے گویا اپنے رب کی یاد کے مقابلے میں مال کی محبت کی طرف اپنے آپ کو جو ہے وہ قائل کیا یا مائل کیا۔ احبب تو میں نے مائل کیا یا میں نے دوست رکھا۔ حتی توارت بالحجاب، اتنا میں مشغول ہو گیا مال کی محبت میں
اور رب کی یاد سے میں غافل ہو گیا، گویا رب کی یاد کے مقابلے میں مال کی محبت میں مشغول ہو گیا. حتیٰ توارت بالحجاب. پھر اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ گھوڑے چھپ گئے، بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا، اور مفسرین نے یہ معنی کیا ہے کہ یہاں پھر محذوف گھوڑے نہیں ہے بلکہ یہاں پہ شمس محذوف ہے. حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ سورج پردے میں چھپ گیا. یعنی اس کی تفسیر یہ ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے گھوڑے ان کے اوپر پیش کیے گئے، وہ ایک ایک گھوڑے کو دیکھتے گئے، ان کو پیار کرتے گئے اور آگے آگے بڑھتے گئے، اور وہ گھوڑے اتنے سارے تھے اس کا معائنہ کرتے گئے. سورۃ انبیاء کے اندر بھی، سورہ نمل کے اندر بھی اللہ کریم نے جو ذکر فرمایا ہے کہ سارے لوگ، ساری چیزیں جو ہیں پیش کی جاتی تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے. پرندے پیش کیے جاتے تھے، جانور پیش کیے جاتے تھے، ہر چیز اکٹھی کر کے منظم کر کے ان کے اوپر پیش کی جاتی تھی، آپ اس کا معائنہ کرتے تھے. تو گویا آپ معائنہ کرنے کے لیے نکلے اور وہ اتنی دیر ہو گئی، اس میں آپ اتنے مشغول ہو گئے حتیٰ توارت بالحجاب کہ ان کا جو ہے وہ سورج غروب ہو گیا، اور ان کا کوئی ذکر کا کوئی خاص جو ذکر تھا یا نماز تھی وہ رہ گئی. یہ بالکل اسی طرح سے بات ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احزاب میں نماز عصر فوت ہو گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں مشغول تھے، اور جنگ کے یعنی خندق کھودنے میں اور اس کے معاملات میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز فوت ہو گئی. تو ایسے ہی گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی کوئی خاص ذکر تھا یا کوئی نماز تھی جو فوت ہو گئی. حتیٰ توارت بالحجاب، سورج چھپ گیا. اس پر غصہ آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو. یہ میں دوسری تفسیر کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ترجیح دے بیٹھے اللہ کے ذکر پر، اللہ کی یاد پر، مال کی محبت کو ترجیح دے بیٹھے. اس سے جو ہے اس میں اتنے مشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور سورج چھپ گیا. اور اس کے بعد جو ہے جب سورج چھپنے کے بعد انہوں نے کہا ردوہا علیہ، واپس لاؤ گھوڑے میرے پاس. اور وہ گھوڑے لا کے ان کے سامنے پیش کیے گئے. فتفقا مسحا بالسوق والاعناق، تو انہوں نے اس کے جو پنڈلیاں تھیں اور جو ان کی گردنیں تھیں ان کے اوپر تلوار چلانی شروع کر دی. اس کا ترجمہ مسحن جو ہے، مسحن، پھر یہ اس کا مطلب ہاتھ پھیرنا نہیں ہوگا بلکہ اس کا مطلب ہوگا تلوار پھیرنا. تلوار کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن یہ دوسری تفسیر کے مطابق، اور اس کو جو ہے بہت سارے مفسرین نے اختیار کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مثلا امام شوکانی، امام ابن کثیر وغیرہ نے بھی اس تفسیر کو اختیار کیا ہے کہ گھوڑے جو ہیں وہ انہوں نے ذبح کرنے شروع کر دیے، گھوڑے کی پنڈلیاں اور گردنوں کے اوپر تلوار سے وار کرنے شروع کر دیے. غصہ آ گیا ان کو کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے جو ہے میرا ذکر رہ گیا، اور میری یاد، اللہ کی یاد میں جو میں نے نماز پڑھنی تھی یا جو ذکر کرنا تھا وہ رہ گیا. تو اس وجہ سے ان کو غصہ آیا، اور انہوں نے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت ہو گئی کہ انہوں نے تلوار سے وار کرنے شروع کر دیے اور وہ گھوڑے کاٹ دیے. واللہ اعلم، ہو سکتا ہے اس طرح ہو. اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مختلف مفسرین اور خاص طور پہ جدید مفسرین نے، اگرچہ دونوں طرح کی تفسیریں قدیم و جدید دونوں مفسرین سے یہ منقول ہے، لیکن کچھ جدید مفسرین نے اس دوسری تفسیر کو ثابت کرنے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کا جواز پیش کرنے کے لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے، انہوں نے جواز پیش کیا. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز رہ گئی تھی، عصر کی نماز فوت ہو گئی تھی، اسی طرح سے انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی نماز یا آپ کا ذکر رہ گیا تھا، لہٰذا یہ بھی کوئی انہونی بات نہیں. دوسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں حال طاری ہو جاتا ہے، اور اس میں انسان اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے اس حال کی وجہ سے، اس کیفیت کی وجہ سے، کہ اس کو پھر صحیح غلط کی اس وقت تمیز نہیں رہتی، اور وہ اپنے اس کیفیت کی وجہ سے کچھ کر گزرتا ہے. اس کی مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے تلوار نکال لی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں
تو انہوں نے تلوار نکال لی اور تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے کہ میں گردن اتار دوں گا جس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں یہ طرز عمل ان کا صحیح نہیں تھا، لیکن وہ جس کیفیت میں تھے ان کے اوپر ایک خاص قسم کا حال طاری تھا، تو انہوں نے یہ کیا، اور پھر جب تک وہ اس کیفیت سے نہیں نکلے ان کو وہی صحیح لگ رہا تھا۔ اور جب ان کو بتایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، اس کو یہ خبر ہو کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى، اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو یہ خبر ہو کہ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور کبھی فوت نہیں ہوگا۔ اور پھر انہوں نے آیت بھی پڑھی، تو اس پر جو ہے وہ کیفیت ختم ہو گئی، انہوں نے فوراً تلوار رکھ دی۔ گویا ایک خاص کیفیت طاری ہو جانا اور ایک خاص حال، اس طرح کی اور بھی مثالیں انہوں نے دی ہیں کہ خاص کیفیت میں آدمی کچھ کر گزرتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے گویا تلوار ہی چلائی تھی، اور وہ انہوں نے ان گھوڑوں کو سارے کے سارے گھوڑوں کو انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا، قتل کر دیا، مار دیا، اس غصے سے کہ انہوں نے یاد الہی کے مقابلے میں اپنے اندر مشغول کر لیا تھا۔ سمجھ آ گئی بات کہ اب ہم ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں، یہ صرف عن کے ترجمے سے یہ پوری تفسیر بدل جاتی ہے کہ عن جب سببیہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو مال کی محبت کو دوست رکھا ہے تو وہ صرف یاد رب کی وجہ سے رکھا ہے، تو پھر وہ گھوڑے گئے اور گھوڑے چھپ گئے اور پھر ان کو واپس منگوایا، ان کو پیار کیا، پھر تو یہ اتنی سادہ سی کہانی ہے۔ لیکن اگر دوسری صورت میں کہیں کہ عن ذکر ربی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رب کی یاد کے خلاف، رب کی یاد کے مقابلے میں مال کی محبت نے اپنے اندر مشغول کر لیا ہے، اور میں مال کی محبت میں مشغول ہو گیا ہوں اور میں نے دوست رکھا ہے، تو پھر اس دوران جو ہے سورج چھپ گیا ہے، تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کو واپس لاؤ، اور پھر انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور سارے قتل کر دیے، گھوڑے مار دیے۔ واللہ عالم، یہ دونوں باتیں دونوں تفسیر مفسرین لکھی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے گھوڑوں کو مارنا شروع کیا، جن لوگوں نے لکھا ہے نا گھوڑوں کو مارنا شروع کیا، انہوں نے گھوڑوں کی تعداد بھی لکھی، بعض مفسرین نے گھوڑوں کی تعداد بھی لکھی ہے، انہوں نے کہا گھوڑوں کی تعداد کسی نے لکھی 1000 تھی، بعض انہوں نے لکھا ہے 20,000 تھی۔ گھوڑوں کی تعداد 1000 یا 20,000، یہ ظاہر ہے اس کا کوئی صحیح ثبوت تو ہے کوئی نہیں، تو 1000 بھی ہو تو اگر 1000 گھوڑے کو مارنا شروع کر دیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ تو اس کا مطلب ہے اگر عصر کی نماز ضائع ہوئی تھی مال کی محبت میں، تو پھر انہوں نے اسی مال کو مارتے ہوئے انہوں نے اپنی مغرب اور عشاء بھی ضائع کر لی، اور اپنی اگلا وقت بھی جو بھی ان کا کوئی خاص ذکر ہوگا انہوں نے وہ بھی ضائع کر لیا، وہ اس کے اوپر لگے رہے کہ اس کو مارتے رہے۔ وہ 1000 تھے، اگر وہ 20,000 ہو تو پھر کتنا ٹائم لگے گا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نہ ہم نے کیلکولیٹ کی ہیں، نہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، البتہ تفسیر یہ کر دی ہے کہ بس وہ سورج چھپ گیا تھا اور یہ غصہ تھا اور انہوں نے غصے کا اظہار کیا، اور یہ جسٹیفیکیشن کر دی ہے کہ حال جو ہے بندے کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ واللہ عالم، میرے خیال میں ہو سکتا ہے یہ دونوں تفسیریں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہوں، واللہ عالم، میں اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ یہ دونوں تفسیریں صحیح ہیں، یہ دونوں غلط ہیں، لیکن میرا رجحان پہلی تفسیر کی طرف ہے کہ وہ جو سورج نہیں چھپا بلکہ گھوڑے ہی چھپے تھے، اور پھر ظاہری الفاظ کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے ان کے پنڈلیوں اور ان کی گردنوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ مسح کا مطلب تلوار چلانا کبھی نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہاتھ پھیرنا ہی ہوتا ہے۔ ہم اس کو اگر یہیں تک، اسی تفسیر کو یہیں تک سمجھ لیں تو میرا خیال ہے یہ زیادہ الفاظ کے قریب ہے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی الگ سے کوئی تفسیر اس کی بیان نہیں فرمائی۔ اگر کوئی اس سے الگ سے کوئی تفسیر ہوتی تو وہ بھی میں عرض کر دیتا، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ہے یہ تفسیر، اور ابن عباس جو ہے حبر الامہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی تفہیم کی دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، تو ان کی تفسیر بھی یہ ہے۔
اگرچہ دوسری تفسیر بھی بعض ذرائع سے آتی، لیکن ایک بات آگے اگلا فقرہ پڑھنے سے پہلے، اگلی آیت پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، سورہ صاد کا یہ جو مقام ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، یہ مشکل ترین مقامات میں سے ہے۔ قرآن کے جو مشکل مقامات ہیں، جہاں تفسیر کرنا مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتی، یہ ان مقامات میں سے ہے۔ خاص طور پہ اگلی آیت اور زیادہ مشکل ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور جب آپ کو مفہوم سمجھ میں آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو مشکل مقامات ہوتے ہیں وہ متشابہات میں سے ہوتے ہیں، اور متشابہات جو ہیں قرآن پاک کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ محکم آیات ہیں قرآن کی اصل، اور اس کا مطلب سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ رہ گئی متشابہات، اس کی سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو بھی ٹھیک ہے، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، بات ختم۔ اور یہی رسوخ فی العلم کا تقاضا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو اگلا حصہ جو ہے وہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یقیناً ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی تھی۔ دیکھیں ادھر پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ میری آزمائش کی جا رہی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس جب وہ لوگ آئے تھے مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے، وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد علیہ السلام کو یقین ہو گیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، اور یہاں پر فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی تھی۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک جسم، اس کی کرسی پر ہم نے ایک جسم ڈال دیا۔ ثُمَّ أَنَابَ، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن گیا۔ ثُمَّ أَنَابَ، پھر اس نے رجوع کیا۔ تو اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کون سی آزمائش تھی؟ یہ جو ما قبل بیان ہوئی ہے وہ آزمائش تھی، یا اس کے بعد کوئی جسد جو ہے آپ کی کرسی پر ڈالنے کا کوئی قصہ ہے، کوئی کہانی ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو بظاہر نہ سمجھ میں آتی ہے اور نہ اس کا کوئی مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ البتہ اس کے بارے میں ایک تو حدیث ہے جس کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور وہ مرفوع حدیث ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے اس کی تفسیر میں، اور اکثر مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے اور اسی کو ہی صحیح سمجھا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ جو حدیث، میں بھی عرض کر دیتا ہوں حدیث کیا ہے، وہ حدیث جو ہے وہ اس کی تفسیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی۔ وہ جو بیان ہوئی ہے، اور بخاری شریف میں حدیث ہے، وہ حدیث بھی انبیاء کی احادیث الانبیاء، باب احادیث الانبیاء، انبیاء کی باتوں کا ایک باب ہے، اس کے دوران اس میں بیان ہوئی ہے کہ لوگوں کی، یعنی انبیاء کی باتیں ہیں، اور انبیاء کی باتوں میں ایک بات بیان ہوئی ہے، لیکن وہ اس آیت کی تفسیر میں نہیں۔ لیکن مفسرین نے اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں 5 قسم کی، ایک تو یہ حدیث ہے، اور باقی پھر ساری کہانیاں جو ہیں اسرائیلیات سے ہیں، اور وہ اسرائیلیات کی کہانیاں اور ایک طرف یہ حدیث، ان سب کو ملا لیں تو کم از کم 5 قسم کی تفسیریں بنتی ہیں یہ اس کی کہانی جو مفسرین نے لکھی ہے۔ میں ساری کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں اور عرض کر دیتا ہوں۔ جو ہاں تک تو حدیث کا تعلق ہے، حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اپنے سپہ سالاروں کے سامنے یہ اعلان کیا
کہ آج رات میں اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا، 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ ایک مجاہد پیدا کرے گا، یعنی ہر ایک سے مجاہد پیدا ہوگا۔ تو اور مفسرین نے اس حدیث کی تفصیل اور اس کا سیاق و سباق بھی متعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ وہ سپہ سالار جو تھے ان کے ساتھ کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ناراضگی ہو گئی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں صرف تمہارے اوپر اعتماد نہیں کرتا، مجھے اللہ تعالیٰ اور مجاہد دے دے گا، اور میں آج رات جو ہے اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور سب سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ ہر ایک سے ایک مجاہد پیدا ہوگا۔ یہ کہا ہر ایک سے ایک مجاہد پیدا ہوگا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ ہر ایک سے ایک مجاہد پیدا ہوگا، لیکن یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ مجاہد پیدا ہوگا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی 70 بیویوں کے پاس گئے تو صحیح، لیکن کوئی بھی پریگننٹ نہ ہوئی، کوئی حاملہ نہ ہوئی سوائے ایک کے۔ ایک حاملہ ہوئی، اور اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو ایک دھڑ جو تھا، 2 حصوں میں سے ایک دھڑ کا ایک حصہ جو ہے وہ مارا ہوا تھا۔ بچہ ایسا پیدا ہوا جس کا ایک دھڑ ہی کوئی نہیں تھا، آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا۔ 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا، مجاہد پیدا ہوں گے، 70 میں سے کوئی حاملہ نہ ہوئی، ایک حاملہ ہوئی، اور اس میں سے بھی آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو 70 کے 70 مجاہد پیدا ہوتے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف کے حوالے سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب سوالات کیے تھے کفار مکہ نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کل جواب دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اور پھر کئی دن وحی نہیں آئی، بلکہ جبریل آتے تھے اور اس کے بارے میں کوئی بات فرماتے ہی نہیں تھے کوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر کر کے تھک گئے۔ بعد میں پھر جب وحی آئی تو ساتھ یہ بتا دیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آئندہ کبھی کوئی بات آئندہ کے لیے یہ نہیں کہنی کہ میں کل یہ کروں گا، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ایسا کروں گا۔ تو گویا ایسا ہی معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور وہ ایک آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا۔ اب وہ جو آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا، میں نے عرض کیا کہ بس حدیث اتنی، آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا، اور اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو سارے مجاہد پیدا ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنی بات فرمائی، اور وہ اس کی تفسیر میں بھی نہیں۔ لیکن اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر میں منطبق یوں کیا گیا ہے کہ جب وہ آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا تو ملازمین نے لا کے ان کی کرسی پہ وہ آدھے دھڑ کا بچہ لا کے رکھ دیا، اور یہ تھی آزمائش حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے ان کی کرسی پر ایک آدھے دھڑ کا جسم جو ہے، جسدن کا مطلب تو ہے جسم، کوئی جسم، کسی طرح کا بھی جسم، تو اس حدیث سے اگر استدلال کریں گے تو وہ آدھے دھڑ کا بچہ لا کے ان کے اوپر رکھ دیا۔ ثم اناب، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس وقت پھر خیال آیا، تو پھر انہوں نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ بات ہو سکتا ہے ایسے ہو، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس کی تفسیر میں نہیں آئی، وہ ادروائز ایک حدیث بیان ہوئی ہے، اس کی تفسیر میں نہیں۔ ایک کہانی جو اسرائیلیات میں سے گھڑی گئی وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی ایک بیوی تھی جو بت پرستی کرتی تھی، اور وہ 20 سال یا 40 سال جو ہے وہ بت پرستی کرتی رہی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور وہ 20 سال یا 10 سال یا کتنا عرصہ اس نے بت پرستی جاری رکھی۔ تو اس کے نتیجے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ آپ کی جو انگوٹھی تھی، وہ جس کی وجہ سے ساری آپ کی بادشاہت چلتی تھی، تو وہ انگوٹھی جو ہے کسی طریقے سے ایک جن نے حاصل کر لی، آپ کی ایک لونڈی کے ذریعے سے، ایک سخر نامی ایک آپ کی لونڈی تھی،
اس کے ذریعے سے جن نے ایک شرارت کی اور اس نے کہا کہ کسی طریقے سے وہ لونڈی نے انگوٹھی چرائی، آپ سوئے ہوئے تھے یا کسی طریقے سے اس نے وہ چرا کے جن کو دے دی. جن کے پاس انگوٹھی آ گئی، جن جا کے اس نے اپنی شکل سلیمان علیہ السلام والی بنا لی. سلیمان علیہ السلام جو ہے وہیں اپنے محل کے اندر قید ہو گئے، اور اس نے اپنی شکل بنا کے سلیمان علیہ السلام والی، وہ آ کے سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ بیٹھ گیا، اور پھر وہ بادشاہت کرنے لگا اور لوگوں کو جناب وہ حکم جاری کرنے لگا، یہ کرو وہ کرو. تو کہتے ہیں کہ جتنے سال ان کی بیوی نے بت پرستی کی تھی، اتنے سال وہ جن جو تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن کے، جعلی سلیمان علیہ السلام بن کے وہ آپ کی تخت پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتا رہا. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک دن کچھ علماء کو یہ شک پڑا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام نہیں لگتے، تو انہوں نے اس کے سامنے تورات لا کے رکھ دی کہ یہ پڑھو. تو جو ہی اس کے سامنے تورات کھول کے رکھی تو وہ بھاگ گیا، اور بھاگا ایسا کہ اس کے پیچھے پھر دوسرے لوگ ہرکارے بھاگے، تو اس جن نے وہ انگوٹھی اتار کے دریا میں پھینک دی. تو دریا میں پھینک دی تو دریا میں سے کسی مچھلی نے نگل لی. کیسی دیو مالائی کہانی ہے، سبحان اللہ. اور انبیاء کے بارے میں یہ وہی بات جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں سمجھتے، اس لیے ان کے بارے میں ان کو جادوگر کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں انگوٹھی جادو کی بادشاہت یا نبوت جو ہے وہ انگوٹھی کی طرف سے تھوڑی وجہ سے تھوڑی ہوتی ہے. ان کو تو جو بادشاہت عطا کی تھی وہ اللہ نے عطا کی تھی. اور اس پر بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ جو انگوٹھی تھی وہ مچھلی نے نگل لی. پھر وہ مچھلی کسی طریقے سے کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو کھانا بنانا تھا اس کے لیے وہ مچھلی پکڑ کر لائی گئی، اور مچھلی کو جب گوشت بنانے کے لیے کاٹا گیا تو اس میں سے وہ انگوٹھی نکل آئی. یوں وہ انگوٹھی واپس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہنچی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنے تخت پر آ گئے. اور یہ جو وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ہے کہ ہم نے ان کے تخت کے اوپر، ان کی کرسی کے اوپر ایک جسم ڈال دیا. اس جسم سے مراد وہ جن ہے جس نے 20 سال یا 10 سال یا جتنا عرصہ بھی جو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر اس نے حکومت کی، وہ اس سے مراد. واللہ اعلم. ایک کہانی اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کی پرورش کے لیے بادلوں کو حکم دیا کہ اس کی پرورش بادلوں میں ہونی ہے، اور بادلوں کے ذمہ لگا دیا کہ تم نے اس کی پرورش کرنی. اور ان کا خیال یہ تھا کہ اب یہ بادلوں میں پرورش ہوگی تو یہ خاص طرح کا ایک جوان ہوگا جو زمین پہ پرورش کی بجائے بادلوں میں پرورش پا کے آیا ہوگا. تو وہ 20 برس جو ہے وہ انہوں نے پرورش کی بادلوں نے، لیکن جب وہ اس کے بعد وہ بچہ واپس لیا گیا تو وہ ایک انتہائی کمزور اور لاغر بچہ تھا. اس کے پاس وہ کوئی جوانی کے آثار نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. گویا اس کی وہ گروتھ ہی نہیں ہوئی جو ایک بچے کے طور پر ہونی تھی. اور وہ واپس لا کے جب بھیجا گیا تو وہ ان کی تخت کے اوپر پڑا تھا، اور وہ بالکل ایک لاغر جیسا جسم تھا. تو گویا یہ آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اس لیے کی کہ آپ نے خود سے اس کو پرورش کیوں نہیں کی، اور اللہ کے بھروسے پر کیوں نہیں رکھا، بادلوں کو کس سپرد کیوں کیا. یہ بھی کہانی اسرائیلیات سے آئی، اس کا بھی کسی مستند روایت سے کوئی تعلق نہیں. تیسری بات وہی جو میں نے پہلے عرض کیا 70 بیویوں والی. اور چوتھی بات ایک جو امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود بیمار ہو گئے تھے، اور ایک عرصہ بیمار رہے، اور انتہائی لاغر ہو گئے تھے، اور انتہائی لاغر اور کمزور ہو کر تخت پہ بیٹھے تھے. ایک دن جا کے کہیں ان کو ہمت ہوئی اور جا کے وہ تخت پہ بیٹھے تو انتہائی لاغر اور ایک یعنی ادنا سا جسم تھے، ان کی کوئی پوری قوت طاقت نہیں تھی. تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ میں آزمائش کیا گیا ہوں، ثم اناب، تو پھر وہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. تو پانچویں بات ایک اور یہ کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی ولی عہد مقرر کیا تھا، رہب عام ایک ان کا ولی عہد تھا. اصل میں جب آپ یہود کی تاریخ پڑھتے ہیں یا بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ رہب عام کا ذکر بھی ہے، اور یرعام کا تذکرہ ہے. یرعام اور رہب عام وہ دو لوگ ہیں
جن میں سے ایک نے شمالی ریاست قائم کی تھی اور ایک نے جنوبی ریاست قائم کی تھی۔ وہ دو ریاستیں جن کی تباہی و بربادی کا تذکرہ اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیا ہے کہ یہ بالآخر تباہ و برباد ہو گئی، اور جو شمالی ریاست تھی یہ کوئی 712 قبل مسیح میں تباہ و برباد ہو گئی تھی، اور 586 میں غالباً یہ جو جنوبی ریاست یہ تباہ و برباد ہو گئی تھی، اور جنوبی ریاست بعد ازاں بھی بنتی رہی، پھر ٹوٹتی رہی، بنتی رہی، پھر ٹوٹتی رہی۔ جنوبی ریاست جو ہے وہ اس کو بخت نصر نے تباہ و برباد کیا تھا، جس میں یروشلم بھی ہے، اور شمالی ریاست جو ہے اس کو شلبہ نصر نے۔ بہرحال یہ کہانیاں ہیں جو بنی اسرائیل کی، اس میں رہب عام کا تذکرہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو جنوبی ریاست کو قائم کرنے والا ہے وہ رہب عام ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ولی عہد قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی تصویریں وغیرہ بھی آپ کو یہودی لٹریچر کے اندر مل جاتی ہیں۔ تو ایک کہانی یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رہب عام کو اپنا ولی عہد قرار دے دیا تھا، ولی عہد ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن جب وہ بڑا ہوا، یعنی بچپن میں اس کو ولی عہد ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اس کی عادتیں بڑی گندی تھیں اور وہ بری حرکتیں کرتا تھا اور برے کاموں میں ملوث تھا۔ تو تب حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آئی کہ یہ کوئی باقاعدہ کرسی کے اوپر بیٹھا نہیں تھا، کوئی جسم اس کے اوپر بیٹھا نہیں تھا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کرسی کے لیے اس کو ولی عہد مقرر کیا تھا، اور اللہ نے اس میں آزمائش کی تھی، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ میری آزمائش ہوئی ہے، مجھے ولی عہد مقرر نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں نکلا، اور پھر ثم اناب، تو پھر انہوں نے رجوع کر لیا۔ یہ ایک پانچویں بات یہ کہی جاتی ہے، اور بہت سارے مفسرین نے بڑے تیقن کے ساتھ اس پانچویں بات کو درست قرار دیا ہے کہ یہ معاملہ ولی عہدی کا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے پانچویں بات کو اس لیے تیقن کے ساتھ کہا ہے کہ جو اس کے بعد والی آیت ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ ہے کہ اللہ تو مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، قال رب اغفر لی، انہوں نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ وہ میرے بعد کسی اور کو ملے ہی نہ۔ جب ظاہر ہے میرے بعد میرے کسی ولی عہد کو نہیں ملنی تو پھر کسی کو بھی نہ ملے۔ تو انہوں نے اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش یہ تھی۔ یہ ہے وہ 5 کہانیاں اور 5 باتیں جو اس جسد کے بارے میں کہی گئی ہیں، اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ قرآن حکیم کے مشکل مقامات میں سے ایک ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے جب ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کل من عند ربنا آمنا بہ، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف، بات ختم۔ اب جسم سے مراد کیا تھا، کیسے رکھا گیا، کیسے نہیں رکھا گیا، کوئی آزمائش تھی کسی بھی طریقے سے کی گئی، واللہ عالم۔ البتہ ان 5 تفاسیر میں سے قریب ترین تفسیر وہی محسوس ہوتی ہے جس کا ذکر صحیح حدیث کے اندر ہے، اور اگرچہ اس کی تفسیر میں وہ نہیں ہے، لیکن قریب ترین تفسیر وہی محسوس ہوتی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا جو آدھے دھڑ کا بچہ تھا، اور وہ لا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ مجھے بہت بڑی آزمائش مجھے اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور ثم اناب، تو پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور پھر انہوں نے دعائیں شروع کر دیں، قال رب اغفر لی، جو بھی کہانی تھی، جو بھی معاملہ تھا، انہوں نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا انہ اواب، وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا تھا، بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ یہاں بھی جو بھی آزمائش ہوئی اس کے بعد انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ قال، پھر کہا رب اغفر لی، یہ دعا کرنی شروع کر دی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایک ایسی بادشاہت عطا کر، لا ینبغی لأحد، وہ کسی کے لائق شان نہ ہو، کسی کو نہ ملے، من بعدی، میرے بعد، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا